فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں بنت ذوالفقار ایک مرتبہ پھر کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں اور آپ مل کر تفسیر کوثر کی جلد نمبر 7 پڑھ رہے ہیں۔ اب تک آپ اس کی 14 ریکارڈنگ سن چکے ہیں اور یہ اس کی 15ویں ریکارڈنگ ہے۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا ہے، بس ان میں سے کچھ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں، اور کچھ اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہی تو بڑا فضل ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، ثم اورثنا الکتاب، الکتاب سے مراد وہ کتاب ہے جس کا ذکر سابقہ آیت میں آیا ہے۔ چنانچہ الکتاب میں الف لام اسی مذکورہ آیت یعنی القرآن کی طرف اشارہ ہے، لہٰذا اس آیت میں وارثین قرآن کا ذکر ہے۔ اس آیت میں فرمایا، پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو بنا دیا جنہیں ہم نے برگزیدہ کیا ہے۔ کتاب یعنی قرآن کی وارث اور اللہ کی برگزیدہ قوم کون لوگ ہیں؟ اکثر مفسرین کے نزدیک وہ قوم جسے وارث قرآن اور برگزیدہ بنایا امت مسلمہ ہے۔ اس پر یہ سوال پیدا ہو گیا کہ وارث قرآن اور اللہ کی برگزیدہ قوم ظلم بنفس کا ارتکاب کر سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جس قوم میں چند برگزیدہ ہستیوں کو کتاب کا وارث بنایا جاتا ہے تو نسبت پوری قوم کی طرف دی جاتی ہے۔ چنانچہ فرمایا وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، سورہ غافر کی آیت نمبر 53 میں، اور بنی اسرائیل کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا۔ واضح رہے کہ بنی اسرائیل پوری قوم کو نہیں، اس قوم میں چند برگزیدہ ہستیوں کو وارث بنایا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں وارث کتاب بنانے کے لیے برگزیدہ کیا تھا کہ قرآن کو دستور حیات بنائے، مگر وہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس گروہ نے اس دستور زندگی سے انحراف کیا اور سعادت ابدی سے اپنے آپ کو محروم کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ یہ بھی ان لوگوں کی طرح ہو گئے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کے بارے میں شبہ انگیز شک میں ہیں۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 14 تھی۔ اس سے معلوم ہوا وارث بنائے جانے کے بعد وہ اسی کتاب کے بارے میں شک سے دوچار ہو جاتے ہیں اور وارث نہیں بن پاتے۔ دوسری آیت میں فرمایا، آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 169، پھر ان کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب اللہ کے وارث بن کر اس ادنا زندگی کا مال و متاع سمیٹتے تھے۔ رہا یہ سوال کہ اس گروہ کو برگزیدہ کیسے فرمایا جبکہ اصطفیٰ کا لفظ صرف انبیاء کے لیے استعمال ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سیاق آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس قوم کو مکلف بنانے کے لیے انتخاب کیا تھا، ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے نہیں، جیسا کہ فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 77 اور 78 میں، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو، نیز نیک عمل انجام دو،
امید ہے کہ اس طرح تم فلاح پا جاؤ، اور راہ خدا میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے۔ اس آیت میں چند احکام کا ذکر کر کے فرمایا ہوا اجتباکم، اس نے تمہیں برگزیدہ کیا، یعنی ان شرعی احکام کا مکلف بنانے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اسی طرح امت مسلمہ کو محمد رسول اللہ جیسے خاتم المرسل نبی مبعوث کر کے اور قرآن جیسا دستور زندگی دے کر اس بار امانت کو اٹھانے کے احکام جاری کرنے کے لیے منتخب کیا تھا، لیکن اس گروہ نے ظلم بنفس کر کے اس بار امانت اور وراثت اٹھانے کا اہل ہونے کا ثبوت نہ دیا۔ البتہ اس انتخاب میں وہ لوگ شامل ہی نہیں ہیں جو ظلم بغیر کرتے ہیں، دوسرے لوگوں پر ظلم کر کے ان کا حق چھین لیتے ہیں۔ ابن کثیر اپنی تفسیر میں ایک قول نقل کرتے ہیں کہ ظالم بنفس بھی اس امت میں شامل نہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اس گروہ نے میانہ روی اختیار کی، نہ ظلم بنفس کرنے والوں کی طرح انحراف کا شکار ہوئے، نہ سابقون بالخیرات کی طرح بن سکے۔ اس گروہ کا ذکر چونکہ ظلم بنفس کرنے والوں کے مقابلے میں ہوا ہے، اس لیے یہ وہ لوگ ہوں گے جو قرآن کو دستور زندگی بنانے میں ناکام بھی نہیں ہوئے اور گناہان کبیرہ کے مرتکب بھی نہ ہوئے، بلکہ چند گناہان صغیرہ کبھی ان سے سرزد ہوئے ہیں۔ شاید یہ لوگ اس آیت کا مصداق ہوں۔ کون سی آیت؟ سورہ نجم آیت نمبر 32۔ جو لوگ گناہان کبیرہ اور بے حیائیوں سے اجتناب برتتے ہیں سوائے گناہان صغیرہ کے، تو آپ کے پروردگار کی مغفرت کا دائرہ یقیناً بہت وسیع ہے۔ مزید لکھتے ہیں وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، تیسرا گروہ وہ ہے جو سابقٌ بالخیرات ہونے کی وجہ سے پہلے گروہ کی طرح ظلم بنفس نہیں کرتا اور دوسرے گروہ کی طرح چھوٹے گناہوں کا بھی ارتکاب نہیں کرتا۔ وہ کسی خیر کو خواہ وہ واجب ہو یا مستحب نہیں چھوڑتا۔ چونکہ یہ تیسرا گروہ سابقہ دو گروہوں کے مقابلے میں ہے، اس لیے اس گروہ میں سابقہ دونوں گروہوں کی خامیاں نہیں ہوں گی۔ یہی مقام عصمت ہے اور اللہ کے برگزیدہ مکلف ہونے کے مرحلے کے بعد اجر و درجات کے مقام پر بھی فائز ہے۔ یہی لوگ وارث قرآن ہونے کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اہل سنت کے مصادر میں آیا ہے، ابو الدرداء راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سابق وہ ہیں جو جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں سابق بالخیرات کی تشریح میں لکھا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو واجبات اور مستحبات پر عمل کرتے ہیں، محرمات اور مکروہات اور بعض مباحات ترک کرتے ہیں۔ کیا عصمت اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ ذالک هو الفضل الکبیر، اللہ کا فضل کبیر شامل ہونے کی وجہ سے سابقون بالخیرات کے درجات پر فائز ہوتے ہیں۔ چنانچہ ائمہ اہل بیت سے روایت ہے کہ اس کے مصداق آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چنانچہ حدیث ثقلین سے بھی ثابت ہے قرآن اور اہل بیت قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ مزید فضیلت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ ذیل میں ہم فریقین کے مصادر سے چند روایات کا ذکر کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس جملے کے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا السابق بالخیرات نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ائمہ ہیں، میانہ روح والے ائمہ کی معرفت رکھنے والے ہیں، اور ظالم وہ ہیں جو امام کی معرفت نہیں رکھتے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے یہ آیت ہمارے بارے میں ہے اور ہم ہی مراد لیے گئے ہیں۔ ابو حمزہ صومالی راوی ہیں، کہتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا تو اہل عراق کے دو افراد آپ کے پاس آئے اور اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا اہل عراق کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں پوری امت مراد ہے۔ امام نے فرمایا پھر پوری امت جنت میں جائے گی؟ راوی کہتے ہیں میں نے کہا فرزند رسول پھر کن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ جواب میں 3 بار فرمایا فینا اہل بیت، ہم اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا ریفرنس ہے شواہد التنزیل 152۔ معذرت جو اگلی روایت ہے وہ شواہد التنزیل سے ہے، یعنی پچھلی روایت بھی شواہد التنزیل سے تھی اور یہ روایت جو پیش کرنے جا رہی ہوں یہ بھی شواہد التنزیل سے ہے 156 کے اوپر۔ میں حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ
وہ آپ کی ذریت اور آپ کی اولاد ہیں۔ ابن مردویہ نے حضرت علی سے روایت کی ہے، ثم اورثنا الکتاب کے بارے میں فرمایا، ہم ہی وہ لوگ ہیں۔ محمد بن العباس نے ابو الاسحاق السبعی سے حضرت امام محمد باقر کا یہ فرمان روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ آیت صرف ہمارے بارے میں ہے۔ ان روایات کے بعد ان اصناف ثلاثہ کے بارے میں مفسرین کے 40 سے زیادہ اقوال کی گرداب میں پھنسنے کی نوبت نہیں آتی۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ سابق بالخیرات ظالم اور مقتصد نہیں ہے تو معصوم ہے۔ سابق بالخیرات ہی وارث قرآن ہوتے ہیں۔ اللہ کی برگزیدہ ہستیاں تمام نیکیوں کی طرف سبقت لے جاتی ہیں۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ وہ دائمی جنتیں ہیں جن میں یہ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ اس آیت کا تعلق مذکورہ 3 گروہوں میں سے تیسرے گروہ سے ہے۔ سابق بالخیرات ہی دائمی جنت میں مذکورہ درجے پر فائز ہوں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت کا تعلق تینوں گروہوں سے ہے۔ تعجب کا مقام ہے کہ ظالم بنفس و سابق بالخیرات ایک ہی درجے پر کیسے فائز ہو سکتے ہیں؟ ہمارے نزدیک ظالم بنفس اور مقتصد کے بارے میں اس آیت میں سکوت اختیار فرمایا گیا ہے۔ آیت سے ہٹ کر دیگر دلائل سے ان دونوں کے انجام کے بارے میں موقف اختیار کیا جا سکتا ہے کہ بعض روایات کے مطابق مقتصد آسان حساب کے بعد اور ظالم بالنفس مکمل حساب کے بعد شفاعت کے ذریعے جنت میں داخل ہوں گے، مگر ان تینوں گروہوں کا درجہ ایک ہونا معقول نہیں ہے۔ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور۔ اور وہ کہیں گے ثناء کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کیا، یقیناً ہمارا رب بڑا معاف کرنے والا قدردان ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر کو جس طرح سے لکھتے ہیں، ان سابق بالخیرات نے اپنی زندگی جس حزن و ملال کے ساتھ گزاری ہے، اس سے آزاد ہو کر اللہ کے فضل کریم سے فیضیاب ہونے پر حمد خدا بجا لائیں۔ آگے ریفرنس دیا آیت نمبر سورہ یونس آیت نمبر 62۔ سنو جو اولیاء اللہ ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ جس نے اپنے فضل سے ہمیں دائمی اقامت کی جگہ میں ٹھہرایا جہاں ہمیں نہ کوئی مشقت اور نہ تھکاوٹ لاحق ہوگی۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، یہ دائمی اقامت گاہ اسی فضل کبیر کے نتیجے میں جس کا ذکر آیت نمبر 32 میں ہوا ہے۔ اگر ہم آیت نمبر 32 کو سابق بالخیرات کے گروہ سے متعلق قرار دیتے ہیں، اس کے بعد کی سب آیات اسی گروہ سے متعلق ہوں گی۔ مزید لکھتے ہیں، لا یمسنا فیہا، اس دائمی اقامت گاہ میں اس قسم کی مشقت اور تھکاوٹ نہ ہوگی جو دنیا میں تھی، چونکہ دنیا علل و اسباب کی زندگی تھی، مشقتوں سے پر زندگی تھی۔ جنت کی زندگی صرف اور صرف ارادے سے کام بننے کی زندگی ہے، ارادہ کرنے میں نہ مشقت ہے نہ تھکاوٹ۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ جنت دار الجزا ہے، وہاں کوئی حزن، مشقت اور تھکاوٹ نہ ہوگی۔ والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے جہنم کی آتش ہے، نہ تو ان کو ان کی قضا آئے گی کہ مر جائیں اور نہ ہی ان کے عذاب جہنم میں تخفیف کی جائے گی۔ ہر کفر کرنے والے کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سوال یہ پیدا کرتے ہیں کہ کافر نے صرف 70-80 سال جنگ کیا، سزا دائمی کیوں؟ جواب، اولاً انسان کے اچھے برے اعمال اس کے جسم کے حصے ہوتے ہیں جو انرجی کی شکل میں اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں۔
یہ انرجی ہمیشہ باقی رہتی ہے، ایک ذرہ بھی نابود نہیں ہوتا۔ لہٰذا اچھا عمل انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور برا عمل انسان کی جان نہیں چھوڑتا، کیونکہ انسان کے اچھے برے اعمال ابدی ہیں، اگر یہ کہ اچھے اعمال ہفت ہو جائیں اور برے اعمال کی بخشش ہو جائے۔ ثانیاً مجرم خود ختم ہوا تھا، اس نے جرم ختم نہیں کیا تھا۔ ثالثاً جرم دیکھا جاتا ہے کتنا بڑا ہے، وہ وقت نہیں دیکھا جاتا جو جرم پر لگا۔ گولی سے ناحق انسان کے قتل پر چند سیکنڈ لگتے ہیں، پھر سزا عمر قید کیوں؟ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أفلم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ اور وہ جہنم میں چلا کر کہیں گے، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس جگہ سے نکال، ہم نیک عمل کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں۔ جواب ملے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، جبکہ تمہارے پاس تنبیہ کرنے والا بھی آیا تھا، اب ذائقہ چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، عذاب کے مشاہدے کے بعد ایک بار پھر دنیا کی طرف مراجعت کی تمنا قدرتی امر ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ کافر عفو الہی کی تمنا نہیں کرتے، بلکہ دنیا میں ایک مرتبہ پھر واپس جانے کی تمنا کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہو گیا ہوتا ہے کہ عفو کا وقت گزر چکا ہے۔ دنیا میں ایمان و عمل ہی ذریعہ نجات تھے، لہٰذا اب وہ دنیا میں واپس جا کر اس ذریعے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 28۔ اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو یہ پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ آگے مزید لکھتے ہیں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، جواب دیا جائے گا کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، نیک و بد، حق و باطل میں امتیاز کرنا اس کے لیے ممکن تھا، اور عمر کی اس مہلت کے ساتھ اللہ کی طرف سے حجت پوری کرنے والے نبی بھی تمہاری طرف آئے تھے اور تمہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے حق کی طرف دعوت دیتے رہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا ہے، کتاب ہے مجموع البیان، کہتے ہیں جب جسے اللہ نے 60 سال کی عمر دی اسے عذر کا موقع دیا ہے۔ مزید حدیث لکھی ہے سنن بہقی سے، اور فرمایا جب قرآن کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا تو کہا جائے گا 60 سال والے عمر والے کہاں ہیں؟ یہ وہ عمر رسیدہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا تھا کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی جس میں نصیحت کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا۔ مزید آگے کچھ اہم نکات لکھی ہیں، فرصت ہاتھ سے نکل جانے کے بعد نالہ و فریاد لا حاصل ہے۔ واحد ذریعہ نجات ایمان کے ہمراہ عمل صالح ہے۔ 60 سال کی عمر کے بعد کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ یقیناً اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، اور وہ ان باتوں کو بھی خوب جانتا ہے جو سینوں میں مخفی ہیں۔ علم غیب بذات خود صرف اللہ جانتا ہے، غیر اللہ کے علم کا ماخذ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس موضوع پر گزشتہ متعدد آیات میں گفتگو ہو چکی ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا۔ اسی نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، بس جو کفر کرتا ہے اس کے کفر کا نقصان اسی کو ہے، اور کفار کے لیے ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک صرف غضب میں اضافہ کرتا ہے، اور کفار کے لیے ان کا کفر صرف ان کے خسارے میں اضافے کا موجب بنتا ہے۔
اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے هو الذی جعلکم خلائف، پوری انسانیت، نوع انسانی سے خطاب ہے کہ اللہ نے تمہیں گزشتہ نسلوں کی جگہ جانشین بنایا ہے، جیسا کہ فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 133 میں، اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت کا مالک ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ جسے چاہے جانشین بنا دے، جیسا کہ خود تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے، اللہ نے تمہیں اللہ کی طرف سے بعض تصرفات کے عارضی مجاز ہونے کی حیثیت سے جانشین بنایا ہے، ورنہ حقیقی مالکیت کا حق صرف اسی ذات کو حاصل ہے۔ پہلی تفسیر زیادہ قرین واقع ہے، وہ اس طرح ہے، وقت کے مشرکین کی رد میں فرمایا نسلوں کا سلسلہ جاری رکھنا جہاں تدبیر سے مربوط ہے وہاں تخلیق سے بھی مربوط ہے۔ اس طرح اس آیت میں یہ نقطہ بیان کیا گیا کہ تدبیر اور تخلیق ناقابل تفریق ہیں۔ مزید لکھتے ہیں فمن کفر فعلیہ، اس کے باوجود اگر کوئی اللہ کی مدبریت کو نہیں مانتا اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے تدبیر کائنات دوسروں کے سپرد کر رکھی ہے، اس کفر کا منفی نتیجہ خود اسی کافر کو بھگتنا ہوگا۔ ولا یزید الکافرین، کفر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے کفر کے سبب ان کی ہلاکت اور غضب الہی میں مبتلا ہونے میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ جیسے وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہیں گے، ان کے خلاف غضب الہی میں اضافہ ہوتا رہے گا، جو بہت بڑے خسارے میں اضافہ ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ نسلوں کا سلسلہ جاری رکھنا جہاں تخلیق سے مربوط ہے، تدبیر سے بھی مربوط ہے۔ تخلیق و تدبیر قابل تفریق نہیں ہے۔ قل أرأيتم شركاء الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا۔ کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ ان شریکوں کے بارے میں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، مجھے دکھلاؤ انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا، یا کیا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس کی بنا پر یہ کوئی دلیل رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کو محض فریب کی خاطر وعدے دیتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، قل ارأیتم شرکاءکم۔ اس آیت شریفہ میں مشرکین کے اس موقف کو رد کرنے کے لیے کہ کائنات کی تدبیر ان کے معبودوں کے ہاتھ میں ہے، دو دلائل بیان کیے ہیں۔ پہلا، قل ارأیتم شرکاءکم، مجھے بتاؤ تمہارے شریکوں نے کیا پیدا کیا، کیا زمین کے کسی چیز کی تخلیق میں ان کا حصہ ہے، خاک پانی کی تخلیق میں، یا خاک میں دانے کی رویدگی کی صلاحیت میں تمہارے معبودوں کا کوئی کردار ہے؟ مشرکین خود اس بات کے قائل تھے کہ خالق خدا ہے۔ آیت کا اشارہ اس طرف ہے، معبود وہی ہے جو خالق ہے، خلق اور تدبیر قابل تفریق نہیں ہے۔ مزید دوسرا لکھتے ہیں پوائنٹ، ام آتیناہم کتابا فہم، دوسری بات یہ ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب یا کوئی سند ایسی ہے جس میں تمہیں اللہ نے بتایا ہو کہ تدبیر کائنات میں تمہارے معبودوں کا کوئی کردار ہے، جس کی بنیاد پر تم نے انہیں اپنا معبود بنایا اور اپنے دنیاوی مفادات ان سے وابستہ کر رکھے ہیں۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ یہ تمام مشرکانہ عقائد ان کے بڑے مفاد پرستوں کی طرف سے ایک دھوکہ ہے۔ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ ہی کوئی اور سند موجود ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں، مشرکین کے پاس نہ کوئی عقلی دلیل موجود ہے نہ کوئی اور سند۔ جس کے پاس منطق نہ ہو وہ دھوکہ فریب سے کام لیتا ہے۔ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا۔ اللہ آسمانوں اور زمین کو یقیناً تھامے رکھتا ہے کہ یہ اپنی جگہ چھوڑ نہ جائیں۔ اگر یہ اپنی جگہ چھوڑ جائیں تو اللہ کے بعد انہیں کوئی تھامنے والا نہیں ہے۔
یقیناً اللہ بڑا بردبار بخشنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر اس طرح ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض، کائنات کی اس بے کراں فضا میں موجود اجرام کو ایک غیر مرئی کڑی میں اللہ ہی نے مربوط رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو صرف خلق کیا، خلق کے بعد یہ خود چل رہی ہو یا اللہ کے علاوہ کوئی اور چلا رہا ہو، بلکہ ہر لمحہ تخلیق کا سلسلہ جاری ہے، ایک لمحے کے لیے فیض الہی رکتا نہیں ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 29 میں کیا فرمایا؟ کل یوم هو فی شأن، وہ ہر روز ایک نئی کرشمہ سازی میں ہے۔ لہٰذا اس نظام کائنات کی بقا تخلیق مسلسل پر موقوف ہے، اور وہ پہلے بھی ذکر کیا تخلیق مسلسل وہی تدبیر ہے۔ مزید لکھتے ہیں وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اللہ کی قائم کردہ یہ کڑی اگر ٹوٹ جائے جس کی سائنسدان پیشین گوئی کرتے ہیں، تو کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کائنات کو سنبھالے، ان کڑیوں کو دوبارہ جوڑ دے۔ جس ذات نے اس کائنات کو خلق کیا وہی اس کائنات کو قائم رکھ سکتی ہے۔ لہٰذا مشرکین کا یہ نظریہ کسی بنیاد پر قائم نہیں ہے کہ تدبیر کائنات میں ان کے معبودوں کا کوئی کردار ہے۔ انہ کان حلیما غفورا، یہ اللہ کے حلم و بردباری کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں اکثر لوگوں کے حکم خدا سے منحرف ہونے کے باوجود اس نظام کو قائم رکھا ہے، اور وہ غفور ہے، جلد عذاب نہیں فرماتا۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کائنات کا وجود اور بقا دونوں اللہ کے محتاج ہیں، کائنات کو تباہی سے صرف اللہ بچا سکتا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اور یہ لوگ اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی تنبیہ کرنے والا آتا تو وہ ہر قوم سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جاتے، لیکن جب ایک متنبع کرنے والا ان کے پاس آیا تو ان کی نفرت میں صرف اضافہ ہوا۔ یہ زمین میں تکبر اور بری چالوں کا نتیجہ ہے، حالانکہ بری چال کا وبال اس کے چلنے والے پر ہی پڑتا ہے۔ تو کیا یہ لوگ اس دستور الہی کے منتظر ہیں جو پچھلی قوموں کے ساتھ رہا؟ لہٰذا آپ اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، اور نہ آپ اللہ کے دستور میں کوئی انحراف پائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، بعض مصادر میں آیا ہے کہ قریش نے جب سنا کہ یہود و نصارہ نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی ہے تو کہا اگر ہمارے پاس کوئی رسول آتا تو ہم ان سے بہتر ان کی پذیرائی کرتے۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، جب ان کی طرف رسول آیا تو سوائے ان کی نفرت کے اور کسی چیز میں اضافہ نہ ہوا۔ اس مضمون کی آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 157 میں بھی آ گئی ہے۔ مزید استکباراً فی الارض ومکر السیئ، ان میں آنے والے رسول سے نفرت کی دو وجوہات کا ذکر ہے۔ ایک وجہ تکبر ہے، وہ اپنے آپ کو رسول سے بہتر، بالاتر اور افضل سمجھتے تھے۔ ان کے تکبر اور نخوت نے انہیں تکذیب کرنے پر اکسایا ہے۔ دوسری وجہ ان میں موجود بری چال ہے جس کے تحت وہ رسول اللہ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو شہید کرنے پر ان کا اتفاق ہوا تھا۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اس آیت شریفہ میں مشرکین کی بری چال کے ذکر کے بعد ایک اصول ارشاد فرمایا، بری چال خود چال چلنے والے کو ہی لے ڈوبتی ہے۔ ہر عمل اور چال کا ایک قدرتی نتیجہ ہوتا ہے، اس میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اس بارے میں عربوں میں بھی ایک ضرب المثل ہے، جو اپنے برادر کے خلاف گڑھا کھودے گا وہ خود اسی میں منہ کے بل جا گر جائے گا۔
امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مروی ہے، اگر مکار اور فریبی جہنمی نہ ہوتا تو میں عربوں میں سب سے زیادہ مکار ہوتا۔ دوسری حدیث میں آیا 5 چیزیں اگر کسی میں ہوں تو وہ خود اس کے خلاف ثابت ہوں گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا عہد شکنی، مکر، بغاوت، دھوکہ اور ظلم۔ مزید لکھتے ہیں فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں جس برے انجام سے سابقہ قومیں دوچار ہوئی ہیں یہ بھی اسی انجام سے دوچار ہو جائیں؟ گزشتہ اقوام کی عبرت ناک تاریخ ان کے سامنے ہے، انہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، اللہ نے انہیں ایک وقت تک مہلت دی، پھر اس کے بعد وہ ایسی تباہ ہوئیں کہ نام و نشان تک مٹ گیا۔ فَلَن تَجِدُوا لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، سنت اللہ سے مراد وہ قانون الہی ہے جو مجرمین کے لیے ہے۔ اس قانون میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی کہ سزا کی جگہ انعام دیا جائے یا بغیر توبہ و انابت کے بلا وجہ سزا معاف ہو جائے۔ اللہ کا یہ قانون اٹل ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، نہ ہی قانون الہی میں انحراف ہوگا کہ مجرم قوم کی جگہ ایک بے گناہ قوم کو سزا دے، بلکہ اللہ کا قانون اٹل ہے، اس قانون کی زد میں صرف مجرم ہی آئیں گے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں امتحان سے عملاً گزرے بغیر صرف دعوے سے حقیقت معلوم نہیں ہوتی، تکبر بہت سی برائیوں کے لیے بنیاد ہے، انسان بری چال میں خود پھنس جاتا ہے۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا۔ کیا یہ لوگ زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو آسمانوں اور زمین میں کوئی شے عاجز نہیں کر سکتی، وہ یقیناً بڑا علم رکھنے والا، بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اولم یسیروا فی الارض، اس جملے کی تشریح سورہ روم کی آیت نمبر 9 میں ہو چکی ہے۔ وما کان اللہ لیعجزہ، وہ اللہ کے رسول کے خلاف تدبیر میں یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم اللہ کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیں گے تو یہ ان کی بھول ہے۔ اللہ کے ارادے کو کوئی طاقت ناکام نہیں بنا سکتی۔ اگر وہ زمین پر چل پھر کر دیکھ لیتے تو ان کو یہ علم ہو جاتا کہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور قوموں نے بھی اللہ کے رسولوں کے خلاف سازشیں کی، آج ان کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں گزشتہ اقوام کی تاریخ میں عبرت کے بہت سے اسباق ہیں، اللہ کے منصوبوں کو کوئی چال ناکام نہیں بنا سکتی۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کی حرکات کی پاداش میں اپنی گرفت میں لے لیتا تو وہ روئے زمین پر کسی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقرر وقت تک مہلت دیتا ہے، چنانچہ جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ اس کی تفسیر یہاں موجود نہیں ہے، مفسر قرآن یہاں لکھتے ہیں کہ اس مضمون کی آیت کی تشریح سورہ نحل آیت نمبر 61 میں ہو چکی ہے۔ یہاں تک ہماری الحمدللہ سورہ فاطر مکمل ہوئی۔ اب تک ہم پیج نمبر 230 پر پہنچ چکے ہیں، 230 تک ہم نے مکمل کر دیا الحمدللہ۔ اس کے بعد 231 سے سورہ یاسین کی ابتدا ہوگی۔ اپنی ریکارڈنگ کو یہیں روکتی ہوں اور انشاءاللہ کہ نیکسٹ ریکارڈنگ میں زندگی بخیر پھر سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اپنے ذوالفقار کو اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔